السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتے ہیں، اور چھوٹی سی بات ہے ہمارے کویت کی۔ کویت مڈل ایسٹ کا، خلیج کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوبصورت لوگ اس میں رہتے ہیں۔ کویتی بہت اچھے لوگ ہیں اور تھوڑی سی تعداد میں ہیں، ان سے زیادہ تعداد میں غیر ملکی لوگ ان کے یہاں رہتے ہیں، اور جو وہاں پہ کام کرتے ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بھی کچھ تعداد وہاں پر موجود ہے اور عرصہ دراز سے اپنے اس برادر اسلامی ملک کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کویت میں بہت خوبصورت یادیں ہیں، بہت خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ ان کو ایک ایک کر کے اگر یاد کریں تو شاید باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت گزر جائے گی۔ لیکن آج میں آپ سے کچھ ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ بابرکت مہینہ جب سایہ فگن ہوتا ہے تو عجیب سی کیفیات ہمارے اوپر، انسانی جسم پر، روح پر اترتی ہیں، مسلمان پر اترتی ہیں، اور کویت میں خاص رنگ لے کے اترتی ہیں۔ اگر کسی کو کبھی کویت میں چند سال گزارنے کا تجربہ حاصل رہا ہو اور اس نے کویت میں رمضان المبارک گزارا ہو، تو ایسے شخص کو یہ سمجھانا قطعی مشکل کام نہیں ہے کہ جو مزہ اور لطف کویت میں روزے گزارنے کا ہے، روزے رکھنے کا ہے، رمضان گزارنے کا ہے، وہ شاید ہی کہیں اور دنیا میں ہو۔ حتیٰ کہ مملکت خدا داد پاکستان سمیت میرا تجربہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں بھی رمضان میں آتا ہوں، تو پاکستان سے بھی زیادہ میں مس کرتا ہوں رمضان کو، کویت کے رمضان کو۔ کویت میں رمضان کے روزوں کا ایک اپنا ہی رنگ ڈھنگ ہے، ایک اپنا ہی انداز ہے۔ حالانکہ میں خود باوجود کوشش کے کویت میں ایک آدھ رمضان گزار ہی پاتا ہوں، آدھا رمضان، پھر یا تو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں تو حرمین میں چلے جاتے ہیں، یا پھر پاکستان میں بچوں کے پاس آ کے باقی ماندہ خاندان کے ساتھ عید منانے کی کوشش میں اسی تگودو میں لگے رہتے ہیں۔ مگر کوشش بہرحال رہتی ہے کہ رمضان المبارک کویت میں گزارا جائے۔ اس کی بڑی وجوہات میں سے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کویت کی سہولیات ہیں، آرام دہ زندگی ہے، اتنی دوڑ بھاگ نہیں ہے، انواع و اقسام کے مناسب کھانے ہیں، میسر ہیں، موسم کی سردی اور گرمی جو ہمارے اوپر کچھ خاص اثر انداز نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی ہم کمروں میں، آفیسز میں، گاڑیوں میں، مارکیٹوں میں، مساجد میں، عبادت گاہوں میں، سب جگہ پہ سہولیات میسر ہیں۔ بس ایک رمضان میں ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی نور کا، تجلیوں کا نزول جاری و ساری ہے۔ عجیب سی کیفیت اور تقویٰ کے اصول کی جدوجہد، مسجدوں کی طرف دوڑ لپک، بھاگ دوڑ، کہیں نماز جماعت سے نہ رہ جائے، اور تراویح، قیام و لیل کے اہتمام کے دوران عبادت بھی اور سوشل رابطوں کا ایک سلسلہ بھی، مساجد میں ہم ملاقاتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، ایک قائم ہو جاتا ہے، ایک سلسلہ چل پڑتا ہے آپس میں ملنے ملانے کا۔ دیگر مسلمان جو قومیتیں ہیں وہاں پر، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور عرب جو لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ نیکی کی راہ کے نئے مسافروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو خیر، ہم بھی نئے مسافر ہیں، نیکی کی متلاشی، پھر ان مستقل رابطوں سے ہمیشہ کے تعلق بن جاتے ہیں۔ لیکن میں ان نیکی کے نئے راہیوں کی بات کرتا ہوں جو وہاں کے اسلامی ماحول سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نو مسلم، ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کئی بارہا دیکھا کہ لوگ وہاں کے ماحول سے، مسلمانوں کے طور طریقے سے، اخلاقیات سے، اسلام کی بہت بے پناہ برکتوں سے، رحمتوں سے، اور ان
کی جو ایک خصوصیات ہے اسلام کی، اس سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تعلق ہوتی ہیں، تو پھر ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہے۔ ایک ماحول سا ہے کویت کے اندر۔ کویت میں آفس ٹائمنگ کم اور ریلیکس ہونے کی وجہ سے بھی قیام و سیام کے لیے دل و دماغ اور جسم بڑی حد تک آمادہ عبادت رہتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری چیزیں بھی مینیج ہو جائیں اور آفس بھی ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اتنی دوڑ دھوپ کے باوجود آدمی قدرتی توانائی محسوس کرتا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ آخری عشرے میں اگر عمرہ کرنے کا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے، قریب ہے کویت مکہ کے حرم پاک کے، تو پھر کون بخت ہے کہ جو اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے۔ ہمارے لیے کویت میں رہتے ہوئے یہ قدرے آسان ہے۔ اس نفلی عمرے سے پورے ماہ کی عبادت کو عروج حاصل ہوتا ہے، اور اس سے رمضان کی اختتام پر عبادت کی بریکٹ کلوز ہو جاتے ہیں۔ دل مزید سرور اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ کویت میں رمضان کی عید تک افطاریوں کا حساب کتاب رکھنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ بھی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر افطاری جانا ہے۔ اصل میں ایک رواج ہے، ایک روایت ہے یہ بھی۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ آپ جو اہتمام کرتے ہیں افطاریوں کے لیے، پورا دن خواتین کو بھی مصروف کر لیتے ہیں، اگلے 2-3 دن، پچھلے 2-3 دن افطاری کے، دعوت کے، پوری بھرپور دعوت، لوگ متاثر ہوتے ہیں، 4-5-6 دن لگ جاتے ہیں، اس میں صرف ہو جاتے ہیں، اس کی توانائی ضائع ہوتی ہے، عبادات کے لیے آپ کا وقت مختصر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں نا دعوت نہ کریں۔ افطاری کرانی ہے تو سمپل سادہ سی افطاری کھجور کے ساتھ، دودھ کے ساتھ یہ کرا دیا کریں، یا کہیں ان لوگوں کو بھجوا دیا جائے ڈیروں میں، ان جگہوں پر جہاں پہ بیچلرز ہیں، جہاں پہ مزدور طبقہ لوگ ہیں، جن کے پاس فیملی نہیں ہے، ان لوگوں تک یہ افطاری پہنچا دی جائے۔ اس سے بھی بڑا، ان کو گھر کے کھانے نہیں ملتے، پکوڑے چھوڑے نہیں مل جاتے، چنے ان کو یہ بنا کے بھجوا دیں۔ ہمارے اطہر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، میرے استاد محترم، وہ اکثر فرماتے ہیں کہ پکوڑوں کا رمضان کے ساتھ ایسا ہی تعلق بن گیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، پکوڑوں کا خاص اہتمام کیا جائے گا شاید ہمارے لیے، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو ہم دعا کریں گے یا اللہ پکوڑے ذرا لازمی رکھے جائیں گے، تاکہ ہمیں جو دنیا کے اندر ہم پکوڑوں کے مزے لیتے رہے تو وہ ضرور لیں۔ چیزیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان سے بھی اہتمام کچھ ایسا کیا جائے کہ ان سے کوئی صحت سے کوئی سودے بازی نہ ہو، ہمارے صحت کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو ایسی چیزیں کہ ہماری صحت خراب ہو جائے۔ ان کو دیکھیں کوئی ایسی چیز جو ہے نقصان دینے والی وہ نہ کھائی جائے، بس یار خوری نہ کی جائے، زیادہ کھانے نہ کھائے جائیں، کم کھانے کھائے جائیں۔ دیکھیں، روزہ جو ہے نا اسی لیے اترا ہے کہ ہم اس روزے کے اندر کم کھائیں، کم حاجت ہو، کم ہم مصروف ہوں، کم غنودگی آئے، تاکہ ہم عبادات کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کر سکیں، اس مہینے کے اندر یکسو ہو سکیں، اللہ کی طرف ہم راغب ہو سکیں۔ پھر پورے اس میں اس نفلی جو عبادات ہے اس پر توجہ دی جائے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں نا وہ فرض کے برابر میں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اگر ہو سکے تو بہت ساری نیکیاں کمائیں، اور عمرے کا موقع ملے تو عمرے کی طرف بھی جائیں، اور پھر عید تک آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے استوار کر لیں اپنی زندگی کہ وہ عادت بن جائے، اور پھر عید کے بعد ہمیں آسانی ہو اس طرح کی زندگی بسر کرنے میں جو ہم رمضان میں گزارتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح کویت کی دنیا بھی اپنے مقام پر کچھ عرصے کے لیے پچھلے دنوں سکڑ گئی تھی۔ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب کرونا آیا تو ہم نے یہ 2 سال بڑے مشکل گزارے، اس میں رمضان بھی آیا،
اور پھر اس دوران میں نا بڑا ہمیں سوچنے کو ملا کہ وہ کہاں کی افطاریاں، کہاں کی دعوتیں، کہاں کی تراویحاں، کہاں کی مساجد میں اللہ تعالیٰ نے مسجد چھین لی تھی. ہم مسلمانوں سے نا مسجد دور کر دی گئی تھی، ہم مسجد میں بھی نہیں جا سکتے تھے. ہم لوگ عبادت کرنے، اکٹھے کرنے ہم مل نہیں سکتے تھے. ملتے تھے کہیں کہیں وقفہ ہوتا تھا ایک آدھ گھنٹے کا، تو دور دور سے ملاقات ہوتی. سب کچھ بند ہو گیا تھا. ایک سناٹا، مکمل خاموشی، جس نے باہر کی دنیا ہی نہیں اندر کی دنیا بھی ہماری ہلا ڈالی، ہل گیا. اس مہینے میں غصو اور خشوع جو ہے نا دونوں رگوں پہ، میں اس کے بجائے نا ایک خوف تھا، موت کا خوف. آئے دن خبر ملتی تھی فلاں شخص مر گیا، فلاں ہاسپٹل میں وہ مر گیا، بہت کرٹیکل پوزیشن میں. موت کا ڈر اور خوف انسان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ رہتا ہے. مگر کرونا کے دنوں میں اس قدر قریب یہ پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا. اس خوف نے ایک انجانے خوف کو جنم دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وہ خوف تھا، اس بات کا نہیں تھا کہ مر جانا ہے، اس بات کا تھا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گے. کھڑا ہونے کا ڈر تھا کہ میرے پاس کیا ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا. اور وہ کون سی چیز تھی جس نے میرے نفس کی خواہشات سے مجھے نہیں روکا. میں نے خواہشات کا غلام بنا رہا. میں اپنے آپ کو ہی خوش کرتا رہا، اپنے بچوں کو خوش کرتا رہا، اپنی فیملی کو خوش کرتا رہا. میں یہ بھی خریدتا، وہ بھی خریدتا، یہ بھی خریدتا، لیکن اللہ کو میں نے اپنے اللہ کو خوش نہیں کیا. یہ خوف تھا کہ اپنے رب کے سامنے کیا چیز ہے جو پیش کریں گے، کیا ہے دفتر عمل میں جس کو پیش کیا جا سکے گا. اللہ کا سامنا کیسے ہوگا. حساب کیا تو وجود لرزنے لگا. کیا اب تک کی زندگی جو گزری اس کا کوئی علم یا کوئی عمل اللہ کی رضا کا موجب بن سکے گا؟ کیا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ ہم دنیا بھر کو اپنے جھوٹ سچ کی آمیزش سے منا سکتے ہیں، ہم دنیا بھر کو چکر دے سکتے ہیں، مگر وہاں چکر نہیں دے سکتے ہیں. وہاں تو سب کچھ، ہم جو کچھ بول رہے ہوں گے نا وہ ٹرانسلیٹ ہو کر سچ میں ہوگا. ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو وہ سچ نکلے گا. اسی کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے، جہاں سچ اور جھوٹ سب کچھ نتھر کر سامنے آ جائے گا. آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. چکر نہیں دیتے، دنیا کو ہم چکر دیتے ہیں نا، اس کو بھی راضی کر لیا، اس کو بھی راضی کر لیا، جو سامنے آیا اس کو راضی کر لیا، جو پیٹھ کے پیچھے گیا اس کے خلاف بات کر لی. یہ دل کی جو نا باتیں مناتے رہے، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مجھے سر سید احمد خان کی وہ کہانی یاد آ گئی جس میں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اور پھر جب بوڑھے ہونے کے بعد وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. پھر اعمال پیش ہوتے ہیں. اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تو آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں. اب ان کو اس میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے. اس سزا کے خوف سے وہ لرزنے لگتے ہیں کہ زندگی رائگاں گئی. مگر اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو یک لخت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں ارے یہ تو خواب تھا. بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو صرف خواب تھا. اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. ایک تو یہ شکر کہ محض یہ خواب تھا، دوسرا یہ کہ ہاں یہ کوئی نشانی تھی، کوئی اشارہ تھا، کچھ مجھے انتباہ تھا، تنبیہ تھی. اور اب پوری عمر پڑی ہوئی ہے اور ابھی تو میری عمر بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نوجوان ہوں. وہ نوجوان تھے جب انہوں نے خواب دیکھا. تو اب یہ موقع ہے میری زندگی میں، موقع ہے حاصل، اس کو میں کچھ کر سکتا ہوں، ابھی سے کچھ کیا جا سکتا ہے. یعنی موقع ابھی باقی ہے. کرونا کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کرونا تیرا شکریہ. دیکھیں بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کا صبر کے ساتھ شکریہ ادا کیا کریں. یہ آپ کے دل کی کیفیت کو بدلتی ہیں. جب کوئی بیماری آتی ہے نا تو سوچا کریں یہ میری مرگ الموت بیماری ہے،
یہ مرگ والی موت ہے، یہ بیماری ہے، یہ مجھے مار دے گی، میں سے مر جاؤں گا، یہ خوف جیسے طاری ہونا تو آپ کے اندر سے اللہ کی طرف لپکنے کی ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کو منانے کی، کیا نہیں اب کچھ رہ نہیں گیا، جلدی کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اب سرعت کے ساتھ اپنے رب اللہ کی مغفرت کو پانے کی کوشش کریں، اس طرف جائیں، اللہ کو منائیں، مغفرت کی طرف جائیں، کیسے کریں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کرونا تیرا شکریہ کہ تو نے کم از کم وہ کیفیت تو پیدا کی تھی۔ کویت میں کوئی بھی شخص جو وہاں پہ رہتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پر ہو یا کوئی عام سا مزدوری کرنے والا، ہم سب پردیس میں رہنے والوں کی کہانیاں کم و بیش ایک ہی جیسی ہیں، اور اب تو اس کرونا کے بعد اور بہت سارے حالات اور واقعات نے یہ ثابت کیا کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کی کہانیاں ایک جیسی ہیں، ہم پردیسیوں کی سب کی کہانیاں ایک جیسی ہیں۔ یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ پریشانیاں، یہ کسی امیر غریب نیک و بد کی تفریق کیے بغیر گھستی چلی آتی۔ آئے دن خبریں مل رہی تھیں، اتنے لوگ مر جاتے ہیں، اتنے لوگ حادثات کا شکار ہو گئے، اتنے لوگ تباہ حال میں ہیں، اتنے لوگ ہمارے پڑوس میں کتنا زیادہ وہاں پہ غزہ میں مار دیے لوگوں کو۔ انسانیت انسان سے شرما رہی ہے، انسانیت نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اب کی عید پر شاید ہم روایتی طور پر اپنے پیاروں کو جب گلے لگیں تو ملیں تو ان شہیدوں کو بھی یاد رکھیں، اور ظلم کو بھی یاد رکھیں کہ بیچاروں کے ان پر کہاں کیا قیامت ٹوٹ پڑی، ان کے لیے دعا کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو ان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا صلہ دے، اس کا انعام دے، ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے کرتے رہیں اور ان کی کچھ بیک اپ کریں، ان کی پشتی پانی کریں۔ ایسی آج کی دنیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر محبت اور پیار اور خلوص اور اخلاقیات کا فقدان ہے۔ دنیا یکسر وہی دنیا نہیں ہے جس دنیا کو بنانے کے لیے بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ادیان نازل کیے، رسول بھیجے کہ انسانوں انسان بن کے رہو اور اللہ کے قانون کو مت چھیڑو، مت چھوڑو، لیکن انسان ہے کہ بھٹکتا رہتا ہے۔ انہیں دنوں میں جب یہ کرونا کا دن تھے تو بقول شاعر ایک مجھے شعر یاد آتا تھا کہ ایک نگاہ آشنا کا آسرا جاتا رہا، ایک نگاہ آشنا کا آسرا جاتا رہا، آج ہم تنہائیوں میں اور تنہا ہو گئے، تیرا ملنا اور بچھڑنا کیا کہیں کس سے کہیں، ایک جان ناتواں پہ ظلم کیا کیا ہو گئے، ایک جان ناتواں پہ ظلم کیا کیا ہو گئے۔ متقین اور اہل خرد کے ذہنوں میں نقش ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا سچا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ فراغی اور ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس لیے سایہ فگن ہوا جس میں حصول تقویٰ کی کوشش کرنے کو کہا گیا۔ حصول تقویٰ کی کوشش کرتے رہنا ہی ہماری نیت ہونی چاہیے، ہماری جستجو ہونی چاہیے، ہماری جدوجہد ہونی چاہیے۔ تمام عمر کی عبادت کی بنیاد ایک چیز ہے اور وہ ہے تقویٰ، جو بہترین زاد راہ اور اللہ سے ملاقات کی بہترین تیاری کا دوسرا نام ہے۔ سر سید احمد خان کو جو پچھتاوا ہوا تھا نا، یہ پچھتاوے کا مداوا ہے اس مہینے کے اندر کہ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف،
وَأَنِیبُوا إِلیٰ رَبِّکُم، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے، بس ہمت، صبر اور سب سے بہترین خاموشی سے اپنے رب سے رجوع کیا جائے۔ اس موقع کو، اس رمضان کو غنیمت جانیے اور دل کی اس کیفیت، خوفزدہ کیفیت کو تھوڑا اور مزید طاری کر لیجئے اور اپنے رب سے تنہائی میں ملیے۔ اگر ہو سکے تو یہیں معاملہ نپٹا لیں، ابھی معافی تلافی کر لیں، پتہ نہیں ہے پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔